قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. محترم حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری یہ اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ کے حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ حیا اور حجاب سے متعلق ہے کہ حیا اور حجاب کی کیا اہمیت ہے، حیا کسے کہتے ہیں، حجاب کیا چیز ہے، اور یہ دونوں چیزیں اسلام کی نظر میں کس اہمیت کی حامل ہے، یہ ساری باتیں آج ہم اس خطبے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، میں نے دو الفاظ کا ذکر کیا ہے، ایک ہے حیا اور دوسرا ہے حجاب۔ حجاب یہ بے پردگی کی ضد ہے۔ بے پردگی کسے کہتے ہیں؟ بے پردگی کہتے ہیں کہ شریعت کے خلاف جا کر کے اپنے جسم کا، اس کی زینت کا اظہار کرنا، شریعت کے خلاف چل کر اپنے جسم کا اظہار کرنا، اپنی زینت کا اظہار کرنا، یا ہم بے پردگی اسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدمی اپنے سطر کی حفاظت نہ کرے۔ مرد کا سطر ناک سے لے کر کے گھٹنوں تک ہے، اور نماز کی حالت میں ہمیں اپنے کندھوں سے لے کر کے گھٹنوں تک جو کپڑا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے عورت کا جو سطر ہے، مکمل سطر ہے، عورت سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک عورت مکمل سطر ہے۔ اسے اپنے جسم کے ہر عضو کو، ہر اعضاء کو ڈھانپنا ہے۔ عورت اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ کھلا نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر وہ اپنے جسم کا اظہار کر رہی ہے، اپنی زینت کا اظہار کر رہی ہے، تو یہ سب بے پردگی ہے۔ مرد ہو یا عورت، اگر یہ لوگ اپنی سطر کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، سطر کی حفاظت کیے بغیر اپنے جسم کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ بے پردگی ہے۔ اور اسی کی ضد کیا ہے؟ حجاب ہے۔ حجاب کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے جسم کے اعضاء کو چھپانا ہے، اپنی زینت کو چھپانا ہے۔ جن چیزوں کو چھپانے کا اسلام نے حکم دیا ہے اس کو چھپانا ہے، اور جن چیزوں کے ظاہر کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے اس کو ظاہر کرنا ہے۔ بہرحال اسلام ہمیں حجاب کا علم دیتا ہے۔ حجاب کے ساتھ میں نے لفظ حیا کا بھی استعمال کیا ہے، کیونکہ جہاں حیا ہوتی ہے وہیں پر حجاب ہوتا ہے، اور جہاں سے حیا رخصت ہو جاتی ہے وہاں پر حجاب تو ختم ہو جاتا ہے، بے پردگی عام ہو جاتی ہے۔ آدمی انسان اولیائیت کا اظہار کرنے لگتا ہے، توحیدی کا اظہار کرنے لگتا ہے، زندگی کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ایمانی کمزوری زندگی کے اندر آتی ہے، اخلاقی بگاڑ زندگی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حیا کے معنی کو بھی سمجھیں۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ جب انسان اللہ رب العالمین کے احسانات کی طرف نظر دوڑاتا ہے، اس کی نعمتوں کو شمار کرتا ہے، اس کی نعمتوں کو گنتا ہے، اور اس کی عظمت اور جلالت کو یاد کرتا ہے،
پھر اپنے گناہوں کی طرف بھی ایک نظر ڈالتا ہے تو دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی جذبے کو حیا کہتے ہیں۔ اور حیا مکمل خیر ہے۔ حیا کیا ہے؟ مکمل خیر ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ہمارے دین کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ یہ حیا اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، ایک دوسرے کا حصہ ہے، ایک دوسرے کا جز ہے۔ جب ان میں سے کوئی ایک چیز ختم ہو جاتی ہے تو دوسری چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں حیا ہوتی ہے، اور جہاں حیا ہوتی ہے وہاں ایمان ہوتا ہے۔ جہاں حیا نہیں وہاں ایمان نہیں، اور جہاں ایمان نہیں وہاں حیا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہمارے ایمان کی مضبوطی ہماری حیا سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم حجاب کا اہتمام کرتے ہیں تو حجاب کا اہتمام کرنا کیا ہے؟ یہ حیا ہے، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء خیر من الوضوء، حیا مکمل طور پر خیر، مکمل طور پر بھلائی ہے۔ الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا جس چیز میں ہوتی ہے وہاں پر خیر آ جاتا ہے۔ حیا خیر کو کھینچ کر کے لانے والی چیز ہے، اور جہاں سے حیا رخصت ہو جاتی ہے وہاں پر شر پیدا ہو جاتا ہے، بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، وہیں سے فتنوں کا ظہور شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف خاص توجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی دوسرے صحابی کو حیا نہ کرنے کی نصیحت کر رہے تھے کہ تمہیں اتنا شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا حیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا جو ہے شرمیلا پر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی بات سنی، سن کر کے کہا کہ تم روک رہے ہو جبکہ حیا مکمل خیر ہے، حیا سے نہ روکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کرنے کا حکم دیا، اور جو حیا سے روک رہے تھے آپ نے انہیں حیا سے روکنے سے منع فرمایا۔ لہذا حیا کیا ہے؟ مکمل طور پر خیر ہے۔ حیا ہمارے ایمان کا، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ہمیں ہر ایک سے حیا کرنی ہے، ہر جگہ حیا کرنی ہے، اور حیا ہمارے جسم کے ہر عضو میں ہونی چاہیے۔ ہر ایک سے حیا کرنی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں حیا انسانوں سے بھی کرنی ہے، فرشتوں سے بھی کرنی ہے، جنات سے بھی کرنی ہے، اور اللہ رب العالمین سے بھی حیا کرنی ہے، اور دیگر مخلوقات سے بھی حیا کرنی ہے۔ ہر ایک سے ہمیں حیا کرنی ہے، اور ہر جگہ ہمیں حیا ہماری زندگی کے اندر حیا ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں کے درمیان ہیں، لوگوں کے درمیان حیا کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ تنہائی میں بھی ہماری زندگی کے اندر حیا ہونی چاہیے، اور حیا جسم کے ہر عضو میں ہونی چاہیے۔ مطلب کیا ہے کہ حیا ہماری زبان میں ہونی چاہیے، حیا ہماری نگاہوں میں ہونی چاہیے، حیا ہمارے کانوں میں ہونی چاہیے، حیا ہمارے جسم کے، ہمارے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، ہمارے پیروں میں ہونی چاہیے، الغرض جسم کے ہر عضو میں حیا ہونی چاہیے۔ حیا کا تعلق ہر جگہ ہے، ہر ایک سے ہے، ہر ایک سے ہمیں حیا کرنا ہے، ہر جگہ پر ہمیں حیا کرنا ہے، اور حیا ہمارے جسم کے ہر عضو میں ہونی چاہیے۔ اور حیا کا سب سے زیادہ مستحق اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے۔ ہم لوگوں سے تو حیا کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین سے حیا نہیں کرتے۔ کوئی بزرگ آدمی ہے، کسی بڑے آدمی کو دیکھتے ہیں، کوئی عمر دراز آدمی ہے تو ہم اس سے حیا کرتے ہیں، اس کے سامنے غلطی کرنے سے بچتے ہیں، اس کی نگاہوں میں آنے سے بچتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی عالم ہے، عالم کے سامنے ہم حیا کرتے ہیں، اس کے سامنے کوئی غلطی نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے کوئی بڑی جماعت کو ہم دیکھتے ہیں، جان پہچان کے لوگ کہیں پر کھڑے جمع ہے تو ان کے سامنے غلطی کرنے سے بچتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے جب ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں پر حیا کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں ہوتے ہیں تو ہم اپنی حیا کو بھول جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین اس بات کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ ہم حیا کریں، اس سے حیا کریں۔
ہم لوگوں سے تو حیا کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین سے حیا کرنا بھول جاتے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، رازق ہے، قدیر ہے، کبیر ہے، وہ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ ہمارے دل کے اندر جتنی بھی باتیں چھپی ہوئی ہے، جو بھی باتیں پوشیدہ ہے، تمام باتوں کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے سارے رازوں کو جاننے والا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے حیا نہیں کرتے، ہم اس سے نہیں ڈرتے، ہمارے دل کے اندر اس کی محبت نہیں ہے، اس کا ڈر نہیں ہے۔ ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو حیا نہیں کرتے، اگر ہم اجنبی لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو حیا نہیں کرتے، اگر ہمارے سامنے کوئی بزرگ آدمی نہیں ہے یا کوئی عالم ہمارے سامنے نہیں ہے تو پھر ہم حیا کو بھول جاتے ہیں، جبکہ حیا کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو خالق ہے، رازق ہے، قدیر ہے، وہ جان رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی ہمارے بارے میں جانے نہ جانے، اللہ جانتا ہے، اللہ باخبر ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کا ڈر ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے متعلق نصیحت کر رہے تھے۔ معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنی شرمگاہ کا کون سا حصہ ظاہر کرنا چاہیے اور کون سا حصہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شرمگاہ کی مکمل حفاظت کرو، اپنے سطر کی مکمل حفاظت کرو، شرمگاہ کا ہر حصہ تمہیں چھپانا ہے، جسے شرمگاہ کہتے ہیں اسے مکمل طور پر تمہیں چھپانا ہے، جسے سطر کہتے ہیں اسے مکمل طور پر تمہیں ڈھانپنا ہے، اس کا اظہار تم نہیں کر سکتے، لوگوں کو اپنا سطر نہیں دکھا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر حجاب کا حکم دیا، اور پھر صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی ہم اپنے جان پہچان کے لوگوں میں، رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، مل جل کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پردے کا اہتمام مشکل ہوتا ہے، تو کیا ہمیں وہاں پر بھی پردہ کرنا چاہیے، وہاں پر بھی اپنے سطر کی حفاظت کرنی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر بھی تم اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنے سطر کی حفاظت کرو۔ پھر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا مرد کو مرد سے پردہ کرنا چاہیے، عورت کو عورت سے پردہ کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مرد کو مرد سے، عورت کو عورت سے پردہ کرنا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم تنہائی میں ہوتے ہیں جہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کیا ہمیں وہاں پر بھی اپنے سطر کی حفاظت کرنی چاہیے؟ ہم نہا رہے ہوتے ہیں، کپڑے بدل رہے ہوتے ہیں، تو ان حالات میں بھی کیا ہمیں اپنے سطر کی حفاظت کرنی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بات کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ تو حیا سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے، لوگوں سے تو بعد میں، سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اگر کسی کی حیا ہونی چاہیے تو اللہ رب العالمین سے حیا ہونی چاہیے۔ اور اللہ بھی شرماتا ہے کہ آپ نے نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے معافی مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے شرم محسوس کرتے ہیں، اللہ بھی شرماتے ہیں۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ شرم کرنا یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور یہ صفت ہمارے اندر آئے، یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو۔ اور پھر اسی طریقے سے ہمیں بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب ہم اللہ رب العالمین سے حیا کریں تو اس سے حیا کا جو حق ہے اس حق کو مکمل طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حیا کے متعلق نصیحت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، حیا کرو، بے پردگی کا اظہار نہ کرو، بے حجاب نہ بنو۔ اللہ کے نبی نصیحت کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ سے اس طریقے سے ڈرو، اس طریقے سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس طریقے سے حیا کرو، اس طریقے سے حیا کرنا چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں اور اس طرح سے حیا کرتے ہیں جس طریقے سے
کرنا حق ہے. اللہ کے نبی ہم حیا نہیں کرتے ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم ذات کا اہتمام کرتے ہیں, حیا کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسے نہیں, صرف زبان سے کہنے سے کام نہیں بنے گا, صرف زبان سے کہنے سے کام نہیں چلے گا, تمہیں عمل کر کے دکھانا ہے. اگر تم مکمل طور پر اللہ کا حق ادا کرنا چاہتے ہو, حیا کا حق ادا کرنا چاہتے ہو, تو اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر سے متصل تمام اعضاء کی حفاظت کرو. مطلب کیا ہے کہ اپنے سر کی حفاظت کرنا ہے اور سر سے متصل تمام اعضاء مطلب کیا ہے, اپنے نگاہوں کی حفاظت, اپنے زبان کی حفاظت, اپنے کان کی حفاظت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے چیزوں کی حفاظت, ان ساری چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں گزارنا ہے. سر سے سجدہ کرنا ہے, اللہ کے سامنے جھکنا ہے, نگاہوں سے ان چیزوں کو دیکھنا ہے جن چیزوں کو دیکھنے کی اجازت ہے, کانوں سے ان چیزوں کو سننا ہے جن چیزوں سے سننے کی اجازت ہے, زبان سے وہی بات کہنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے, اور ایسی بات نہیں کہنی ہے جو جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتی ہے, جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی زندگی کے اندر آتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر سے متصل جتنے بھی اعضاء ہیں تمام اعضاء کی حفاظت کرو. اگر تم حیا کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ سے متصل جتنے بھی اعضاء ہیں تمام اعضاء کی حفاظت کرو. یعنی پیٹ کی حفاظت کرو, اپنے دل کی حفاظت کرو, اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو, اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو, اپنے پیر کی حفاظت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے ڈرنا چاہتے ہو, اللہ کا خوف رکھنا چاہتے ہو, اگر تم حیا کرنا چاہتے ہو اور حیا کا مکمل حق ادا کرنا چاہتے ہو تو پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ سے متصل تمام اعضاء کی حفاظت کرو. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد رکھو, اپنی موت کو کبھی مت بھولو. جب آدمی اپنی موت کو یاد رکھتا ہے تو بہت ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں, اور جب آدمی اپنی موت کو یاد رکھتا ہے تو زندگی کے اندر خیر آتا ہے, آخرت کی فکر کے ساتھ انسان زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے. تو اس کی زندگی حقیقی معنوں میں اسلام کی حقیقی تصویر ہوتی ہے. لہذا ہمیں حقیقی مسلمان بننا ہے اور اسلام کی سچی تصویر بننا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں. اور پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دو, دنیا کے پیچھے نہ بھاگو, دنیا کی محبت اپنے دل کے اندر نہ بساؤ, تب جا کر کے اللہ کا حق ادا ہوگا, تب جا کر کے تم حقیقی معنی میں اللہ سے حیا کرنے والے بن جاؤ گے. میرے بھائیوں, جہاں حیا ختم ہوتی ہے وہاں فحاشی اور یانیت اپنی جگہ بنا لیتی ہے. حیا کا حکم, حجاب کا حکم مردوں کو بھی دیا گیا ہے اور عورتوں کو بھی دیا گیا ہے. لہذا ہم سب کو جو ہے پردہ کرنا ہے, ہم سب کو جو ہے حجاب اختیار کرنا ہے, ہم سب کو بے حیائی سے بچنا ہے, ہم سب کو یانیت سے بچنا ہے. ہمیں حجاب کیوں اختیار کرنا ہے؟ ہمیں حجاب اس لیے اختیار کرنا ہے کیونکہ حجاب ہمارا دین ہے, کیونکہ حجاب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, کیونکہ حجاب ہمارا وقار ہے, ہماری عزت ہے, ہمارا وقار ہے. ہمیں حجاب اس لیے اختیار کرنا ہے کیونکہ بے حیائی سے, فحاشی سے خاندانی نظام بگڑتا ہے, زنا کے دروازے کھلتے ہیں اور اخلاقی بگاڑ زندگی کے اندر پیدا ہوتا ہے. میرے بھائیوں, بے پردگی کا مظاہرہ آج کے دور میں, آج کے معاشرے میں مرد بھی کر رہے ہیں اور عورتیں بھی کر رہی ہیں. مرد کیسے کر رہے ہیں؟ مرد اور عورتیں اپنی بے حیائی کا مظاہرہ کیسے کر رہے ہیں کہ اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے, اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو اپنی نگاہ کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. مومنوں کو چاہیے, آپ مومنوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے, اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ جو لوگ مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دیں گے, دو چیزوں کی ضمانت دیں گے, میں انہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اپنے زبان کی حفاظت کی ضمانت دے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے, میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو معلوم کیا ہوا کہ نگاہ کی ہم حفاظت نہیں کرتے, شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے,
یہ بے حیائی کا مظاہرہ ہے، یہ بے پردگی کا مظاہرہ ہے۔ مرد کو بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، عورت کو بھی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، مرد کو بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، عورت کو بھی اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ بے پردگی کا جہاں پر مظاہرہ ہوتا ہے اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم تنگ کپڑے پہنتے ہیں، تنگ کپڑے پہنتے ہیں، شفاف باریک کپڑے پہنتے ہیں، یا پھر مختصر کپڑے پہنتے ہیں۔ ایسا اتنا مختصر کپڑا اتنا مختصر ہوتا ہے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ سطر کو بھی نہیں ڈھانپتا، اتنا چھوٹا کپڑا پہنتے۔ تنگ کپڑے پہننا، شفاف باریک کپڑے پہننا، اور پھر اسی طریقے سے مختصر کپڑے پہننا، یہ سارا جو ہے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اسلام اس کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہم شرعی لباس میں رہیں۔ اسلام نے کوئی لباس نہیں بیان کیا ہے، لیکن اسلام نے لباس کے لیے کچھ شرطیں رکھی ہیں، ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے ہمیں لباس پہننا ہے۔ لباس تھوڑا سا موٹا ہونا چاہیے جس سے جسم نہ دکھے، لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے جس سے جسم کے خطے بال ظاہر نہ ہو۔ لباس جو ہے عورت کا جو لباس ہے مکمل سر سے لے کر کے پیر تک ہونا چاہیے، دستانے پہننا چاہیے، حجاب سر کا بھی جو ہے پردہ کرنا، سر کا پردہ کرنا چاہیے، چہرے کا پردہ کرنا چاہیے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر کندھے سے لے کر کے گھٹنے تک اپنے جسم کو ڈھانپ کر کے رکھے، اور ایسا لباس ہرگز نہ پہنے جہاں سے ہمارا سطر نظر آ رہا ہو۔ سطر کی مکمل طور پر ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، بے حیائی کا جہاں پر مظاہرہ ہوتا ہے، بے پردگی کا جہاں پر مظاہرہ ہوتا ہے، ان میں سے ایک جگہ بازار ہے۔ بازاروں میں بے پردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور مرد کا اختلاف ہوتا ہے۔ یونیورسٹیوں میں بھی یہی حال ہے، اداروں کا بھی یہی حال ہے، تجارتی جو جگہ ہے ان جگہوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہم کہیں کسی کمپنی کے اندر کام کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی بے پردگی عام ہوتی ہے، عورت اور مرد میں بے حجابانہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ شریعت اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی ہے۔ عوامی مقامات پر، تفریحی مقامات پر، محفلوں میں ہم مخلوط ہو کر کے شرکت کرتے ہیں، شریعت کی نظر میں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ غیر شرعی عمل ہے اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جہاں پر ہم سے بے حیائی کا مظاہرہ ہوتا ہے ان میں سے ایک جگہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا کا آج کل ہم بہت غلط استعمال کر رہے ہیں، ایسی تصویریں سوشل میڈیا پر نشر کرتے ہیں جو فتنے کا باعث ہوتی ہے۔ مرد بھی نشر کرتے ہیں، عورتیں بھی نشر کرتے ہیں، مرد بھی سوشل میڈیا پر اپنے تصویریں ڈال رہا ہے، عورت بھی اپنے سوشل میڈیا پر تصویریں ڈال رہی ہے، اور بے پردہ ہو کر کے کامیڈی کر رہی ہے، ناچ رہی ہے، جا رہی ہے، کسی طرح کے کوئی حجاب ایک مکمل طور پر حجاب کی مکمل طور پر دھتیاں اڑا رہی ہے، اور بعض عورتیں اور بعض بچیاں ایسی ہیں جنہیں دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ کیا کر رہی ہیں، برقعے کے اندر بھی ویڈیو بنا کر کے ڈال رہی ہے، ان کی آواز ہر گھر تک پہنچ رہی ہے، ہر کان تک پہنچ رہی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اور وہ کیا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ جب تم غیر مرد سے بات کرو تو تمہارے بات کرنے کا انداز کیسے ہونا چاہیے؟ سخت ہونا چاہیے، موٹا انداز ہونا چاہیے، تاکہ لوگ تمہاری آواز کی طرف بھی مائل نہ ہو۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، تصویریں نشر کر رہے ہیں، ویڈیو نشر کر رہے ہیں، اور مردوں کا بھی یہی حال ہے۔ مرد حضرات کیا کر رہے ہیں کہ جن کو جاتے ہیں، اپنی باڈی بناتے ہیں اور اپنے جسم کی نمائش کے لیے تصویریں کھینچتے ہیں اور ان تصویروں کو سوشل میڈیا پر نشر کرتے ہیں۔ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، یہ خاندانی نظام کو بگاڑنے والی چیز ہے، اور سوشل میڈیا کا ہم غلط استعمال کرتے ہوئے غیر شرعی تعلقات کو استعمال کر رہے ہیں، فون کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور اجنبی عورت سے، اجنبی بچی سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے، یہ بے پردگی کا مکمل طور پر اظہار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکمل طور پر حیا کرنے والا بنائے، اپنے ایمان کی، اپنے حیا کی، اپنے حجاب کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ میرے بھائیوں، جہاں پر ہم سے بے پردگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے ان میں سے ایک جگہ کیا ہے کہ ہم مغربی تہذیب کی تقلید کرتے ہیں، نقالی کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، اور ان ڈراموں کے اندر جو فیشن دکھایا جاتا ہے عورتیں اس فیشن کی نقالی کرتی ہیں، اور اس ڈرامے کے اندر
جو کردار ادا کرتا ہے وہی کردار آج کے مرد ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے دل کے اندر صحابہ اور صحابیات کا جو کردار تھا وہ نمونہ نہیں ہے. ہم نے اس نمونے کو چھوڑ دیا ہے. ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم سلمان فارسی کی طرح بنتے. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح بنتے. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے آپ کو حضرت ابوبکر کی طرح بناتے. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے آپ کو فاطمہ کی طرح بناتے. ہم اپنے آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح بناتے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہمارا رول ماڈل کون ہو گئے ہیں؟ یہ فلموں کے ہیرو ہمارے رول ماڈل بن گئے. یہ اداکار، یہ جو پیسہ لے کر کے اداکاری کرتے ہیں، یہ اداکار ہمارے رول ماڈل بن گئے. یہ ہمارے لیے نمونہ بن گئے. جبکہ ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نمونہ ہے. جن کا چہرہ، جن کی سیرت چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، وہ سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے. اور ہم نے اس سیرت کو چھوڑ دیا ہے، اس چہرے کو ہم بھول گئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے دل کے اندر بسائے اور یہ فلموں کے اداکاروں کی نقالی چھوڑ دیں. بے پردگی کے اسباب کیا ہے؟ معاشرے کے اندر بے پردگی، بے حیائی کیوں پھیلتی ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری، دین کی کمزوری کی وجہ سے بے حیائی پھیلتی ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحیاء من الایمان. حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا جہاں ہے وہاں ایمان ہے، حیا جہاں نہیں وہاں ایمان نہیں ہے. اور جہاں حیا ہوتی ہے وہیں پر حجاب ہوتا ہے، اور جہاں حجاب ہوتا ہے وہیں پر حیا ہوتی ہے. اور پھر اسی طریقے سے دوسری وجہ بے پردگی کے اسباب یہ ہے کہ ہم میڈیا اور مغربی ثقافت کا میڈیا کے اثر کو قبول کر رہے ہیں اور مغربی ثقافت کے اثر کو قبول کر رہے ہیں. تو جب تک ہم ان اثر سے اپنے آپ کو بچائے گے، ان اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھیں گے، تب تک ہمارے معاشرے کے اندر حیا نہیں آ سکتی. تب تک ہمارے معاشرے کا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا، دین مضبوط نہیں ہو سکتا، خاندان نسل محفوظ نہیں ہو سکتی. لہذا ہمیں حجاب کو اختیار کرنا ہے. اور بعض لڑکے لڑکیاں ایسی ہیں جو صحیح احکامات سے ناواقف ہوتی ہیں. معلوم نہیں ہوتا ہے کہ پردہ کسے کہتے ہیں، پردہ کیسے کرنا چاہیے، معلوم نہیں ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سر کا ڈھانپ، عورت کو چاہیے کہ اسے بات معلوم ہو وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ سے لے کر کے احکامات معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بے حیائی معاشرے کے اندر عام ہو جاتی ہے. اور پھر اسی طریقے سے معاشرتی اور معاشی دباؤ کی وجہ سے بے حیائی عام ہوتی ہے. یعنی معاشرہ لوگوں پر دباؤ ڈالتا ہے. کیسے دباؤ ڈالتا ہے؟ کہ ایک انسان کسی جگہ پر کام کرنا چاہتا ہے، لیکن جہاں پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہاں پر ایک شرط لگائی جاتی ہے کہ آپ پردہ نہیں کر سکتے، حجاب نہیں کر سکتے، آپ کو جو ہے چٹی پہن کر کے ڈیوٹی پر آنا ہوگا یا ہاتھ کپڑا پہن کر کے ڈیوٹی پر آنا ہوگا. اس طرح کی شرطیں لگائی جاتی ہیں. تو معاشرے کا دباؤ ہو رہا ہے اور آدمی پیسے کی مجبوری میں، معاش کی مجبوری میں، نوکری کی مجبوری میں وہاں پر جا کر کے کام کرتا ہے. معاشرے کی دباؤ کی وجہ سے آدمی اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی حیا کو چھوڑ دیتا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے. معاشرے کے دباؤ میں ہمیں نہیں آنا ہے. اور پھر اسی طریقے سے معاشی دباؤ کی وجہ سے آدمی اپنے دین کو، اپنی حیا کو چھوڑ دیتا ہے. کیسے؟ ایک آدمی غریب ہے، کبھی کبھی غربت کی وجہ سے بھی آدمی ہر طرح کی شرطوں کو مان لیتا ہے، ہر طرح کی باتوں کو مان لیتا ہے، ہر طرح کی باتوں کو قبول کرتا ہے، جس کی وجہ سے زندگی سے حیا ختم ہو جاتی ہے، حیا کی رخصت ہو جاتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے فقر سے بچا. فقر کی وجہ سے آدمی صرف بے حیا نہیں ہوتا، بلکہ فقر کی وجہ سے آدمی کفر میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، شرک کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے. فقیری کی وجہ سے آدمی اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کرتے تھے. ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے فقر و واقع سے بچا، غریبی سے بچا. اور مالدار بننے کے لیے، معاش کے لیے محنت کرنی چاہیے اور ہر آدمی کو اتنا کمانا چاہیے جس سے اس کی ساری ذمہ داریاں ادا ہوں. ہر آدمی کو اتنا کمانا چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے
पांचवी चीज जिसकी वजह से बेपर्दगी आम होती है, खानदानी तरबियत का न होना। माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों की तरबियत करें, वो उन्हें हिजाब का हुक्म दे और उन्हें बात समझनी चाहिए कि वो जिम्मेदार है और अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उनसे उनकी जिम्मेदारी के मुताबिक पूछेंगे, तुम मशगूल बन जाइए थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर कोई जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के मुताबिक पूछा जाएगा। और फिर इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों को बेहतरीन असर के रहमो करम पर छोड़ देते हैं। क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमारी नजर में हमारा बच्चा बड़ा अच्छा है, हमें अपने बच्चे पर काफी एतमाद है, हम उसकी तहकीक नहीं करते कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसकी सोहबत में रह रहा है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। हमने अपने बच्चे को मुकम्मल आजादी दी। क्यों? क्योंकि हमें अपने बच्चे पर एतमाद है, हमें अपने बच्चे पर भरोसा है। हम कहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। बहुत बड़ी गलती है, ये सोच बहुत बड़ी गलती है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। यकीनन आप अपने बच्चे की तारीफ उसके सामने करें, कहे कि मुझे तुझ पर एतबार है, मुझे यकीन है कि तू ऐसा नहीं करेगा, तो अपने बच्चे से कहे, लेकिन पीछे उसकी निगरानी में रखें, उसकी तफ्तीश करते रहें, उस पर निगाह रखें, नजर रखें, देखें कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ देख रहा है, क्या कर रहा है, कहीं वो मुआशरे का बुरा असर तो उस पर नहीं पड़ रहा है। ये हमारी निगाह होनी चाहिए, हमारी तरबियत में चीज होनी चाहिए। और इस तरह खानदान की तरबियत के न होने की वजह से मुआशरे के अंदर बेहयाई पैदा हो जाती है। और फिर इसी तरीके से एक वजह यह भी है कि शैतान अमल को खूबसूरत बना करके दिखाता है। शैतान अमल को खूबसूरत बना करके दिखाता है। एक आदमी बेहयाई वाला अमल कर रहा है, कहता है कि यही अमल दीन का हिस्सा है, जो तू काम कर रहा है ये काम बड़ा अच्छा है, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी से शाम करने की जरूरत नहीं है। इंसान शैतान क्या करता है? इंसान के अमल को खूबसूरत बना करके पेश करता है और इंसान शैतान की पैरवी करने लगता है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि शैतान यईदुकुमुल फक्र व यअमुरुकुम बिल फहशा, शैतान तुम्हें फक्र फाके से डराता है और वो तुम्हें फहाशी का हुक्म देता है। तो फहाशी का जो हुक्म देने वाला कौन है? शैतान। तो शैतानी वसवसों की वजह से, शैतान की वजह से भी आदमी गुमराह हो जाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम कसरत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखाई हैं, जो अज़कार सिखाए हैं, और अज़कार का एहतमाम करें। इसका इलाज क्या है? बेपर्दगी मुआशरे के अंदर आम हो रही है, हमें इसका इलाज कैसे करना चाहिए? अपने ईमान को मजबूत करके, नमाज का एहतमाम करके, रोजे का एहतमाम करके, कुरान मजीद के एहतमाम करके, जिक्र अज़कार का एहतमाम करके, दीनी किताबों का मुताला करके और अपने निगाह से और अपने शर्मगाह की हिफाजत करके अपने ईमान को मजबूत करना है। और फिर इसी तरीके से दीनी शुरूर मुआशरे के अंदर पैदा करना है। मसाजिद में, मदारिस में हिजाब से मुताल्लिक दुरूद होने चाहिए, हिजाब से मुताल्लिक प्रोग्राम होने चाहिए, मालूम होना चाहिए कि इस्लाम के अंदर हिजाब की सतर की क्या अहमियत है। और फिर इसी तरीके से खानदानी तरबियत पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। और बैरून असरात का हम कैसे मुकाबला करें, सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करें, और किन लोगों की सोबत में हम रहे, कैसे किनकी सोबत में न रहे, तो सारी बातें हमें मालूम होनी चाहिए। और माशरे के अंदर अगर बेहयाई आ हो गई है तो नरमी के साथ, हिकमत के साथ हमें दावत देनी चाहिए। दावत के जरिए ही हम बेहयाई को रोक सकते हैं। और फिर इसी तरीके से मुआशरे को भी अपना एक किरदार अदा करना है। और जो हमारे मुआशरे के अंदर इदारे हैं, जितने भी कितने भी किस्म के इदारे क्यों ना हो, हर इदारे को अपनी जिम्मेदारी निभानी है और मुआशरे को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। ऐसे हमें इदारे पैदा करने हैं कि जहां पर हम पर्दे के साथ मुलाजमत कर सकें। ऐसे इदारे पैदा करने हैं तो जिन इदारों में हम पर्दे का एहतमाम करते हुए, हिजाब का एहतमाम करते हुए तालीम हासिल कर सकें। और जो इदारे ऐसा कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी हिम्मत अफजाई करें, ऐसे इदारों की हौसला अफजाई करें, हिम्मत अफजाई करें कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें करना चाहिए, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये हमारा तरीका और हमारे किरदार होना चाहिए। तब जाकर के मुआशरे से बेहयाई खत्म होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में बाहया बनाए, ईमान वाला बनाए,
ایمان پر ہمارا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے، مریضوں کو شفا دے، مقروضوں کے قرض کے لیے سبیل بنائے، جو لوگ مظلوم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دست اور بازو لگ جائے، اور ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ روک لے۔ اور پھر اسی طریقے سے جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے، مصیبت کو دور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمین کی مغفرت فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔